نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کے نلین پاک کا تصدق کہ جس کے وسیلہ خاص سے آج ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت اور سعید گھڑیوں میں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جمع ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ شوال کا آغاز ہو چکا. ماہ رمضان جو اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، ہم سے رخصت ہو چکا. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے پورا ایک ماحول بنا کر، ایک ماحول پرووائڈ کر کے اہل ایمان کو اپنی بارگاہ کی طرف بلایا، اپنی چوکھٹ کی طرف بلایا اور 30 دن تک اس پر مشق کروائی، پریکٹس کروائی، تاکہ بقیہ 11 ماہ بھی اہل ایمان اسی استقامت کے ساتھ ان حسن اعمال پر قائم رہ سکیں. ماہ رمضان کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ ٹرین کر کے، پریکٹس کروا کر، مشق کروا کر اہل ایمان کو اس چیز پر قائم کر دیا جائے کہ بقیہ کے 11 سال بھی وہ اسی رغبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں، نمازیں پڑھنے والے بھی بن جائیں اور بقیہ دیگر اعمال صالحہ بھی بجا لانے والے بن جائیں. اسی والے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 32 تک اس مضمون کو بیان فرمایا. میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، اس بات کو مان لیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں گے اور اسی کی ہی تابع داری میں رہیں گے. میں جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، ثم استقاموا، صرف اقرار کر لینا، صرف مان لینا، میں اتنے سے بات نہیں بنے گی. وہ اقرار کرنے کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم بھی ہو جائیں. وہ جو پورا ایک مہینہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے رہے، ہم نمازیں پڑھتے رہے، دن کو روزے رکھتے رہے، راتوں کو قیام کرتے رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک اعلان بندگی تھا، ایک کمٹمنٹ تھی. اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے اور تو ہی ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وہ پورا مہینہ تم اعلان تو کرتے رہے، اظہار تو کرتے رہے، لیکن یہ صرف ایک مہینے کا اظہار میری بارگاہ میں کافی نہیں ہوگا. اس اظہار کے بعد ثم استقاموا، وہ جو وعدہ تم نے پورا مہینہ میرے ساتھ کیا تھا، جو میرے حضور روزے رکھ کر
میرے حضور قیام اللیل کر کے اور بقیہ اعمال صالحہ کے ذریعے جو تم اعلان کرتے رہے، جو تم میرے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کرتے رہے، میں فقط یہ اظہار کافی نہیں ہے، ثم استقاموا، وہ جو 1 مہینہ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب اگلے 11 ماہ تم نے اس وعدے کی پاسداری بھی کرنی ہے، اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے اور ان معمولات کو آگے جاری بھی رکھنا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو لوگ ان 2 چیزوں کو جمع کر لیں گے کہ پہلے انہیں اپنا بندہ ہونے کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد وہ اس پر قائم ہو گئے، ان معمولات پر، ان عبادات پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کمٹمنٹ پر، میں جن لوگوں نے استقامت اختیار کر لی، اس پر قائم ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسے خوش نصیب لوگوں پر میری بارگاہ سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ جی، میری بارگاہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے بندوں پر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ آ کر پھر میرا پیغام محبت سناتے ہیں، پھر میرا پیغام الفت سناتے ہیں کہ بندے تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور پھر تو اس وعدے پر قائم ہو گیا، اس وعدے پر تو نے استقامت دکھائی ہے، لہٰذا اس استقامت دکھانے پر میری بارگاہ سے اعلان محبت یہ ہے کہ اللہ تخافوا، کہ آج کے بعد اب تجھے کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، ولا تحزنوا، اور نہ ہی کسی معاملے میں ہم تجھے غمگین ہونے دیں گے۔ دونوں قسم کے خوفوں کو ختم کر دیا۔ انسان کو 2 طرح کے خوف ہوتے ہیں، ایک اس کو خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے متعلق کہ میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، میری نوکری ہے کہ نہیں ہے، میرا کاروبار بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا، میرا نقصان تو نہیں ہو جائے گا، میری جان تو نہیں چلی جائے گی، یہ دنیاوی خوف ہے۔ پھر کچھ اخروی خوف ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ بنے گا، میرا حساب کتاب کیا ہوگا، جب حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا وہاں کیا معاملہ بنے گا۔ تو یہ سارے خوف جو بندے کو اپنی ذات کے متعلق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وہ لوگ جو اس وعدے پر قائم ہو جائیں گے اور یہ جو ترتیب جو پورا مہینہ میں نے مشق کرائی ہے اس پر استقامت سے کھڑے ہو جائیں گے، میں پہلا پیغام محبت یہ ہے کہ اللہ تخافوا، کہ آج کے بعد تمہاری دنیا، تمہاری قبر، تمہاری حشر، ہم کسی چیز کے بارے میں تمہیں خوف میں مبتلا نہیں کریں گے، ہر قسم کے خوف کو تم سے دور کر دیا جائے گا، ولا تحزنوا۔ اور ایک دوسری کیفیت ہے جو انسان پر اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کے متعلق ہوتی ہے۔ اب یہ دائرہ کار ذرا وسیع ہے، انسان کو اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے، انسان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میری اولاد کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ میری فرما بردار ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کا زندگیوں میں نظام معیشت کیسے چلے گا، کیا چلے گا، کیا کریں گے، کہاں سے کمائیں گے، پھر رشتہ دار ہے، پھر دوست احباب ہمسائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تحزنوا، جو دوسرا وعدہ یہ استقامت سے کھڑے ہو جانے والوں کے لیے جو ہماری بارگاہ سے ہے کہ ولا تحزنوا، ہم انہیں کسی قسم کے جو رشتہ دار، جو لوگ ان سے متعلق ہیں، ہم کسی نسبت میں اپنے بندوں کو غمگین بھی نہیں ہونے دیں گے، اپنی ذات کا خوف بھی دور کر دیں گے، اور جو لوگ ان کے متعلق ہیں ان کے متعلق جو غم ایک عام بندے کو لاحق ہوتا ہے، میں اپنے فضل اور کرم سے وہ سارے غم بھی ان بندوں سے ہم دور کر دیں گے جی۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں کی، آگے فرمایا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور پھر تمہیں جنت کی خوشخبری بھی سنائیں گے۔ خوف کو بھی دور کر دیا، ہر قسم کے غم کو بھی دور کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور پھر تمہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دی جائے گی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جس کا ہم نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا
تو ان لوگوں کو تو خبر حشر کے میدان میں آ کے حساب کتاب کے بعد دی جائے گی، مگر وہ لوگ جو دنیا میں استقامت پر کھڑے ہو جائیں گے، یہ جو کچھ معمولات انہیں اس مہینے میں عطا کیے گئے، جو بندگی ان کو عطا کی گئی ہے، جو اس پر قائم ہوں گے، میں ان کے لیے جنت دنیا میں ہی ہماری بارگاہ سے جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی انعامات کو روکا نہیں ہے، خوف دور ہو گیا، غم دور ہو گیا، جنت کی خوشخبری عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا نحن اولیاؤکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندے اس کے بعد جب تیرے اندر یہ استقامت کی نعمت پیدا ہو جائے گی، جب تو میرے ساتھ اس وعدہ پر، اس کمٹمنٹ پر قائم ہو جائے گا، پھر میں اس کے بعد نحن اولیاؤکم، میں رب کائنات تیرا ولی بن جاؤں گا، میں تیرا دوست بن جاؤں گا اور تیرا مصاحب بن جاؤں گا، فی الحیات الدنیا والآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں حشر کے میدان کے اندر بھی۔ جی دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معیت اور اپنی ولایت عطا فرما رہا ہے کہ بندے میں تیرا ولی بن جاؤں گا اور میں تیرا مصاحب بن جاؤں گا، اس دنیا میں بھی اور حشر کے اندر بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا جب تم اس نعمت والی جنت میں داخل ہوگے تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، میں وہاں تم جس بات کی خواہش کرو گے، جس چیز کے بارے میں طلب کرو گے، وہ تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ جی اب یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے ساتھ جنت کے اندر ہے کہ جنت میں نعمت عطا ہوگی کہ بندہ جس چیز کی طلب کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز اسی لمحے اس بندے کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اب یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کا جنت کے اندر ہے، اب ہم دنیا میں ہی اس چیز کے اصول میں لگ گئے، ہم اس طلب میں لگ گئے کہ جو ہماری خواہش ہے، جو ہماری طلب ہے، وہ اسی دنیا میں ہی پوری ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس خالق کائنات، اس مالک کائنات کے سامنے بھی جب اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کا زیادہ پورشن اسی دنیا کی طلب کے متعلق ہی ہوتا ہے، دنیا کی خواہشات کے متعلق ہوتا کہ باری تعالیٰ مجھے وہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے، میرا وہ کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا بندے یہ وعدہ تیرے ساتھ میں نے جنت کے اندر کر رکھا ہے، یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے اور نہ اس مقصد کے لیے میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ وعدہ تیرے ساتھ میرا جنت کے اندر ہے۔ اور وہاں پر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو وعدہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے یہ وعدہ ہم جنت کے اندر نبھائیں گے، اور تم جو چیز مجھ سے طلب کرو گے وہ اسی لمحے تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اب یہ ایک مقام ہے، اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ الاحقاف کے اندر بھی بیان فرمائی، میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یا پر ایمان لانے سے مراد فقط یہ نہیں کہ آمنت باللہ میں ایمان لے آئے، نو، اس کا مطلب یہ کہ بندہ عملاً اس کمٹمنٹ کا اظہار کرے باری تعالیٰ کہ واقعی تو میرا رب ہے، تو میرا مالک، تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ جو فرمایا اس کمٹمنٹ کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ بندہ استقامت کے ساتھ اس پر قائم ہو جائے۔ یہ شرط اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پر پچھلے مقام سورہ حامیم سجدہ میں بیان کی اور احقاف میں بھی شرط کو ساتھ بیان کیا کہ فقط اعلان کر دینا، فقط چند دن، فقط ایک مہینہ ایک عمل سے گزر جانا، فرمایا یہ کافی نہیں ہے، ثم استقاموا، جب تک کہ تمہارے اندر یہ استقامت کی نعمت پیدا نہ ہو جائے۔ یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر جن کے اندر استقامت پیدا ہو گئی،
جو ان معمولات پر بندگی پر قائم ہو گئے، میں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میں ان پر کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ان بندوں کو لاحق ہونے پائے گا۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ دوسری بار وہی خوشخبری عطا فرما رہا میں کہ بقیہ لوگوں کے لیے تو حشر کے میدان میں کوئی ناپ تول کے بعد جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، مگر وہ لوگ جنہیں تم دیکھو کہ جو دنیا کے اندر میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر کے، میرے ساتھ عہد و پیمان کر کے اس پر قائم ہو جائیں، اس پر استقامت اختیار کر لیں، میں کہ اولئک اصحاب الجنہ، میں اعلان کر رہا ہوں وہ دنیا میں چلتے پھرتے میرے جنتی بندے ہوں گے، وہی لوگ اہل جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس نعمتوں والی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، میں کہ جنت یہ جزا ہوگی ان کی اس استقامت کی جس کا اظہار وہ دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر استقامت کی وجہ سے، بندگی پر، میری اطاعت پر، میرے فرما برداری پر قائم رہنے کی وجہ سے یہ جنت کی نعمت ان لوگوں کو عطا کی جائے گی۔ اب اسی موضوع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی، انہیں عرض کی یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا رسول اللہ جو میرا اسلام ہے، اب اسلام ہمارے ایمان کا جو پریکٹیکل حصہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اسلام کے بارے میں، جو میرے عملی جو کام نیکیاں ہیں اس کے متعلق مجھے کوئی ایک بات ایسی عطا فرما دے کہ مجھے اس کے بعد پھر کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو، حاجت نہ رہ جائے۔ تو آقا نے فرمایا قل آمنت باللہ، اے بندے تو فقط اس بات کا اظہار کر دے، اس بات کا اعلان کر دے کہ آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بندگی میں چلا گیا، اس بات کا اعلان کر دے، فاستقم، اور پھر اس پر قائم ہو جا، پھر اس پر کھڑا ہو جا، تیرا یہ عمل تیری ساری زندگی کے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ جی تو آقا علیہ السلام نے جو واحد چیز اسلام کے باب میں عطا فرمائی وہ فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی بندگی میں جانا اور پھر اس پر استقامت قائم رکھنا۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم سارے مسجدوں میں گھس جائیں، جی روزے بھی رکھیں، قیام اللیل بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، اور جب رمضان ختم ہو تو ہم بھی سارے مساجد سے غائب ہو جائیں، جو ہمارا حال ہے آج کل کا، کہ آپ میں سے کوئی بندہ آج کل کسی نماز میں مسجد میں آ کر دیکھے کہ ہماری مساجد کی کیا صورتحال ہے، کہ وہی مساجد ہے، وہی محلہ، وہی لوگ ہیں جہاں پر رمضان میں دو دو تین تین صفیں نمازیوں کی بنتی تھیں، وہاں پر آدھی صفیں باقی نہیں رہ گئی ہیں۔ جی تو یہ منافقت جو ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ نہیں رہا؟ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ فاستقم، ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت شرط ہے، جب تک استقامت قائم نہ ہوگی یہ ایمان اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کسی کام نہیں آئے گا ہمارے۔ تو یہ خبر دی، فرمایا کہ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا اظہار بندگی کر اور پھر اس پر قائم ہو جا، اس پر استقامت اختیار کر۔ اسی طرح دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سددو وقاربو، فرمایا کہ تم اپنے اعمال کو راست روی کا شکار رکھو، اعمال درست کرو، مطلب ان میں شدت پیدا نہ کرو، وقاربو، اور ان میں میانہ روی اختیار کرو۔ میں یہ نہیں کہ رمضان آیا ہے تو رات کو ہم 20 نفل تراویاں پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں فرض تو پڑھی، 20 تراویوں کی بھی پڑھ گئے، اور جیسے رمضان گزرا ہم عشاء کے فرائض کو بھی بھول جائیں، ان سے بھی غافل ہو جائیں، ہم عصر کے فرائض کو بھی چھوڑ دیں، ہم ظہر کے فرائض کو بھی چھوڑ دیں۔ پر میں یہ عمل اختیار نہیں کرنا،
یہ روش اختیار نہیں کرنی ہے، قاربو اعمال کے اندر میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وہ عمل ہے ادوامها، جو ہمیشگی کے لیے اختیار کیا جائے، جس پر مداومت اختیار کی جائے، او کلا و ان کلا، وہ چاہے تعداد کے اندر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے اس کام سے کہ جو کام تم ایک مہینے تو شد و مد کے ساتھ کرتے رہو اور بقیہ 11 ماہ ان کو بھول جاؤ۔ میں اس سے بہتر یہ ہے کہ تم تھوڑا عمل اختیار کر لو لیکن اس عمل پر مداومت اختیار کرو، اس پر استقامت اختیار کرو، اور وہ عمل پھر پورا سال تمہاری روٹین سے خارج نہ ہونے پائے۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک چٹائی تھی، آپ کا معمول بارک تھا کہ آپ شام ٹائم حجرہ مبارک سے باہر مسجد کے سیر میں تشریف لے کے جاتے، اس چٹائی کو بچھاتے آقا علیہ السلام، اس پر نوافل کی ادائیگی شروع فرما دی آقا علیہ السلام نے۔ اب ظاہر بات عشاء کے بعد ترتیب تو یہی تھی کہ آقا علیہ السلام تشریف لے کے جاتے تو بقیہ سارے غلام بھی اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ تو جب پہلی بار آقا علیہ السلام نے وہ نماز ادا کی رات کے نوافل، تو کچھ غلاموں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ نوافل ادا کرنا شروع ہو گئے۔ اب جب صبح ہوئی انہوں نے یہ خبر کچھ اور غلاموں کو بھی بتا دی کہ رات کو عشاء کے کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تھے، انہوں نے کچھ نوافل پڑھے تھے۔ جب اگلے دن عشاء کے بعد وہ رات کے نوافل کا موقع آیا تو تعداد پہلے دن سے بڑھ گئی، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن خبر اور لوگوں تک پہنچ گئی۔ جب تیسرے دن آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے تو وہ جو چٹائی آپ کے پاس تھی نماز پڑھنے کے لیے وہ تھوڑی پڑ گئی، اور غلام آپ کے ساتھ وہ نوافل پڑھنے کے لیے زیادہ ہو گئے۔ جب یہ منظر آقا علیہ السلام نے دیکھا، آقا علیہ السلام نے سارے غلاموں کو مخاطب فرمایا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم میری اقتداء میں میرے ساتھ یہ نوافل پڑھ رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم عمل اتنا شروع کرو جو تمہاری ایک دن کی ترتیب روٹین ہے، اس میں نوافل کو، بندگی کو اتنا شامل کرو کہ جن سے تم لوگ اکتا نہ جاؤ۔ میں بندہ بندگی ادا کر رہا، بندہ نفل پڑھ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اتنی کثرت نہ کرنا کہ ایک وقت آئے تم ان سے اکتا جاؤ۔ اتنے اعمال شروع کرو کہ جن پر تمہارا نفس اور تمہارا باطن قائم رہ سکے، کثرت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین وہ عمل ہے، محبوب ترین وہ عمل ہے کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے، جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے۔ یہ بات کی اور غلاموں کو وہاں سے آقا علیہ السلام نے واپس بھیج دیا ہے۔ جی اب یہ تربیت آقا علیہ السلام نے، اور پھر بار بار کے فرامین، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے پیغام ہمیں یہ دیا کہ ایمان کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، وہ حصہ ہے کہ جس پر استقامت رکھی جائے گی، جس پر مداومت رکھی جائے گی، کہ جو رمضان میں بھی کیا جائے اور رمضان کے علاوہ بقیہ 11 ماہ میں بھی جاری رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو روز 1 سپارہ بھی پڑھا گیا، 5 نمازیں پڑھی گئیں، تراویح پڑھی گئی، سحری ٹائم تہجد بھی پڑھی گئی ہے، اور جب رمضان جائے تو 5 نمازیں بھی گئیں، وہ رات کے نوافل بھی گئے، اور قرآن کی تلاوت بھی چلی گئی۔ فرمایا کہ یہ ایمان کا حصہ اور یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں کہ اپنے اعمال میں اتنی کثرت پیدا کرو جو تم اپنی ترتیب کے اندر جاری رکھ سکو اور جس پہ تمہارا نفس اکتا نہ جائے۔ تو لہذا آج اس موضوع پر یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا، اس میں تو ہم نے ہر ایک نے حسب توفیق نیک اعمال کیے ہیں، لیکن اللہ، اس کا رسول اور دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ سارے نیک اعمال جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے رہے، ہم بقیہ 11 ماہ میں بھی ان کو جاری اور ساری رکھیں،
ان کو بھی اپنی ترجیحات میں، اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔